سادی کی لائبریری میں خوش آمدید۔ چلیے سنتے ہیں کہ آگے بازیگر میں کیا ہوا۔ مگر جب انہوں نے آپس میں بات کے مراحل پر غور کیا تو رانا کی بہن کو لانے کا خیال مسترد کر دیا۔ اسے بے شک اندر سے لایا جا سکتا تھا، لیکن حویلی کی دیوار کے پار لے جانا تبھی ممکن تھا جب ان کے پاس زیادہ آدمی ہوتے۔ اپنے دوسرے آدمیوں کی آمد کا انتظار کرنے میں دن بہت لگ جاتے۔ انہیں واپس وٹھل کے پاس پہنچنا تھا۔ ماچھی نے خود کو ایک چادر میں لپیٹ لیا تھا۔ اندھیرے میں خود کو چھپاتا ہوا وہ حویلی کے پچھواڑے چمن میں آ گیا اور بارادری کے محرابوں اور جالیوں کا سہارا لے کر زنان خانے کی چھت پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس جگہ کی اس نے پہلے ہی نشاندہی کر لی۔ چمن زنان خانے اور مردان خانے کے درمیانی حصے میں تھا۔ حوض کے پاس بارادری شاید اس خیال سے بنائی گئی تھی کہ حویلی کے دونوں حصوں کے مکینوں کو وہاں آنے جانے میں دشواری نہ ہو۔ ماچھی چھت اور منڈیر گزرتا ہوا مردان خانے تک آسانی سے پہنچ سکتا تھا۔ چھت پر اسے ادھر سے ادھر جانے میں کوئی رکاوٹ پیش نہیں آئی۔ اسے کسی زینے کی تلاش تھی اور اس کا خیال تھا کہ اس طرح کی عمارتوں کے زینے عموماً کھلے ہوتے ہیں۔ وہ کسی جگہ سے دوبارہ نیچے پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا، مگر اس طرف جو زینہ نظر آیا اس کا دروازہ بند تھا۔ ماچھی نے اسے کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام ہو کر نیچے اترنے کے لیے کوئی اور مناسب جگہ ڈھونڈنے لگا۔ چھت سے موٹے پائپ کی شکل میں کئی پرنالے باہر اٹھے ہوئے تھے۔ اگر اس کے پاس رسی ہوتی تو وہ اسے ان سے باندھ کے نیچے اتر سکتا تھا۔ پرنالہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اور جسم نیچے گرا کر زمین پر کودنے سے ہاتھ پیر ٹوٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ چھت بہت اونچی تھی، اسی لحاظ سے پرنالے بھی اونچے تھے۔ وہ چھت پر یہاں سے وہاں دبے قدموں کھسکتا رینگتا رہا اور آخر اس کی سمجھ میں یہی بات آئی کہ وہ جس راستے سے اوپر آیا ہے اسی سے واپس ہو جائے اور نیچے ہی کہیں سے مردان خانے میں جانے کا راستہ تلاش کرنے کی تگودو کرے۔ مجبوراً وہ بارادری کے ذریعے واپس چمن میں آ گیا اور رکتا جھجکتا درختوں کی آڑ لیتا مردان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے ایک لمبا چکر کاٹ کے عمارت کے سامنے آنا تھا، لیکن یکبارگی اس کے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ وہ عمارت کے پچھلے ہی حصے میں کسی طرف راستے کا سراغ لگائے۔ کسی جگہ کمروں میں ہلکی روشنی تھی۔ مردان خانے کی عمارت میں پیچھے کی جانب اسے ایک تنگ گلی سی نظر آئی۔ ماچھی اسے گلی کہہ رہا تھا، مگر وہ راہدری ہوگی۔ ماچھی بے آواز چاپوں سے اس کے قریب گیا۔ راہدری دور تک چلی جاتی تھی اور اندر دائیں بائیں دوسری راہدریوں سے مل جاتی تھی۔ چند قدم چل کے اسے اندازہ ہوا کہ آگے کچھ فاصلے پر راہدری کا دروازہ بند ہے، اندر کوئی آواز چہکار نہیں ہے۔ ماچھی نے لوہے کے جالی دار دروازے سے اندر جھانک کر دیکھا۔ ملجگی روشنی میں چارپائی پر اسے ایک شخص سویا ہوا نظر آیا۔ چارپائی کے سرہانے فرش پر دھیمی جلتی لالٹین رکھی ہوئی تھی، پاس ہی ایک لاٹھی بھی دیوار سے ٹکی ہوئی تھی۔ ماچھی دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کرے۔ اگر وہ اس شخص کو پکارتا تو ضروری نہیں کہ سویا ہوا شخص دروازہ کھول کے باہر نکل آئے اور آہٹ کی تصدیق کرے۔ اس اسنا میں ماچھی اس پر کود پڑے۔ وہ اندر ہی رہ کر آوازیں لگا سکتا تھا کہ کون ہے۔ اسے خواہ شک میں ڈال کے مزید کوئی الجھن پیدا نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ماچھی نے اسے چھیڑنا مناسب نہیں سمجھا اور آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ عمارت کی دیوار سے چپکتا ہوا وہ کونے تک پہنچ گیا۔ اسے دائیں جانب مڑ کے عمارت کے ساتھ ساتھ ہی چلنا تھا۔ اس نے نکڑ پر سر نکال کر دیکھا، ادھر کوئی نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ چلنے کی بجائے اس نے پنجوں کے بل بھاگنا شروع کر دیا اور چند ثانیوں میں دوسرے کونے پر آ گیا، جہاں اس نے وہاں سے جھانک کے دیکھا تو عمارت کے سامنے کے حصے میں خاصی روشنی تھی۔ اسے چبوترے جیسے طویل و عریض صحن کے سرے پر دو تین آدمی بھی بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ دو موٹریں بھی کھڑی تھیں۔ وہ وہیں ٹھہر گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ رانا کی محفل ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ رات کا بڑا حصہ گزر چکا تھا۔ اس نے رستم سے سنا تھا کہ کبھی کبھی تو رات بھر ناچ گانا ہوتا رہتا ہے۔ باہر آدمیوں کی موجودگی سے ظاہر ہوا تھا کہ اندر بھی بہت سے لوگ ہوں گے۔ پتہ نہیں کب یہ محفل ختم ہو، ممکن ہے صبح ہو جائے۔ وہ یہیں کھڑا رہ کے کب تک انتظار کر سکتا ہے؟ اسی درمیان میں کسی پہرے دار یا کسی اور شخص کی نظر پڑ گئی تو وہ اس سے کیسے نپٹے گا؟ اس قسم کے کئی اندیشوں نے ماچھی کو الجھن میں مبتلا کر دیا۔ صحن سے دور درمیان کے درختوں کی آڑ میں اسے بڑے دروازے پر چہل پہل کے آثار نظر آ رہے تھے۔ دروازہ بند معلوم ہوتا تھا۔ ماچھی نے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر واپس مڑتے ہوئے اس کے پیر اٹکنے لگے۔ وہ پیرو کو کیا جواب دے گا اور کل کا سورج نامعلوم کس انداز سے نمودار ہو، یہ سوچ کر وہ رک گیا اور اس نے انتظار کرنے کا عزم کر لیا۔ لیکن کسی ایسی جگہ چھپنا بہتر تھا جہاں سے وہ آنے جانے والوں کو دیکھ سکے اور عمارت کا وہ حصہ بھی قریب رہے جس طرف اسے جانا تھا۔ ماچھی کو ان حالات میں ایک ہی راستہ دکھائی دیا کہ وہ عمارت اور چار دیواری کے بیچ کی کشادہ جگہ عبور کر کے چار دیواری کے ساتھ لگی ہوئی کیاریوں کی باڑ میں خود کو چھپا لے۔ اس نے یہی کیا اور ایک ایسے مقام پر آ کر بیٹھ گیا جہاں اس کی نظروں کے سامنے سب کچھ ہویا تھا۔ آہٹ کے بغیر کوئی اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے چادر سے اپنا جسم ڈھانپ لیا تھا۔ اس طرح وہ زمین پر اٹھا ہوا مٹی کا ایک تودا معلوم ہوتا تھا۔ وہ وہیں موجود رہا۔ کچھ دیر بعد ہی شور اٹھا۔ صحن میں ایک ساتھ کئی افراد آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان میں رانا نہیں تھا۔ شیروانی پہنے ہوئے ایک دبلے پتلے شخص نے ان چند لوگوں کو موٹر تک رخصت کیا۔ سب کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ پھر شیروانی والا شخص لوٹ آیا۔ اس کے جاتے ہی سازندوں کی
ایک ٹولی اندر سے آ کے صدر دروازے کی طرف چلی گئی۔ ماچی نے اپنی نگاہیں جمائے رکھی۔ لوگ آئے اور چلے گئے۔ سازندوں کے ساتھ گانے والی نہیں تھی، اسے شاید اندر روک لیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں لمبے چوڑے پختہ صحن میں خاموشی غالب آ گئی۔ وہ شخص بھی اٹھ کر کہیں چلا گیا تھا جو آخری سرے پر پہرے داری کر رہا تھا۔ باہر کی روشنیاں مدھم پڑ گئی۔ ماچی نے وہیں بیٹھے بیٹھے وہ جگہ آنکھوں میں محفوظ کر لی تھی جدھر سے لوگ باہر آئے تھے۔ صحن میں ہر آہٹ معدوم ہو گئی تو ماچی اپنی جگہ سے اٹھا۔ صحن میں اب بھی اتنی تیز روشنی ضرور تھی کہ دور سے کوئی بھی اس کی نقل و حرکت دیکھ سکتا تھا۔ ماچی صحن میں آ کے لوٹتا پوڑتا عمارت سے قریب ہو جاتا، مگر یہ ایک طویل اور تھکا دینے والا عمل تھا۔ صحن ہر طرف سے کھلا ہوا تھا، بڑے دروازے پر پہرے دار اب بھی جاگ رہے تھے۔ گو وہ بہت دور تھے۔ خاصی دیر سوچنے کے بعد اس نے خطرہ مول لینے کی ٹھان لی۔ اس نے طے کیا کہ وہ کھلے طور پر صحن میں چلتا ہوا عمارت میں داخل ہوگا۔ دور سے کسی نے اسے دیکھا تو پہرے دار کا گمان کرے گا۔ عمارت کے کونے تک وہ دیوار سے چپکتا ہوا آیا اور صحن میں قدم رکھتے ہی اس نے اپنا جسم سیدھا کر لیا۔ اس نے چادر اس طرح لپیٹ لی تھی کہ اس کا جسم کم سے کم چھپ سکے۔ اس کی چال بھی معتدل تھی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا وہ سارا صحن عبور کر گیا اور ان گنت تھموں پر ٹکے ہوئے دلان میں آ گیا۔ یہاں اسے معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ اس نے ایک اندازہ لگایا اور ایک کھلے ہوئے محراب نما دروازے میں اچھل ہو گیا۔ اس کا خیال درست تھا۔ دروازے کے دونوں اطراف دائیں بائیں راستے جاتے تھے۔ راستوں پر قالین بچھا ہوا تھا۔ ارد گرد کمرے بنے ہوئے تھے۔ ماچی کو کسی روشن کمرے کی تلاش تھی، مگر وہاں کئی کمروں کے اوپر روشن دانوں سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ماچی نے پہلے پڑنے والا دروازہ آہستہ سے ہلا کر دیکھا، وہ بند تھا۔ ماچی نے چہرے پر چادر لپیٹ لی اور ہلکی سی دستک دی۔ دستک کا کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ اندر سے ایک گھبرائی ہوئی آواز ابھری۔ کون ہے؟ ماچی نے دستک جاری رکھی اور اسے محسوس ہوا کہ کوئی دروازے کی طرف آ رہا ہے۔ کون ہے؟ کسی نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا۔ رانا جی وہ، ماچی نے دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ اسے احساس تھا کہ زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اس کا لہجہ بہت نمایاں تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ ماچی تیار کھڑا تھا۔ اس نے ایک لمحے میں باہر سر نکالنے والے شخص کا سر دبوچ لیا، اس کا منہ بند کر دیا۔ دوسرے لمحے ماچی کا چاقو اس کی گردن پہ تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو رانا کے مہمانوں کو رخصت کرنے موٹروں تک آیا تھا۔ اس نے شیروانی اتار دی تھی اور صرف کرتا پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ وہ گھگیانے لگا۔ رانا کے پاس چلو، ماچی نے اسے حکم دیا اور کہا کہ اگر اس نے آواز نکالنے کی کوشش کی تو چاقو اس کے سینے کے پار ہوگا۔ وہ نڈھال ہونے لگا۔ ماچی نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا لیا۔ رانا کا کمرہ اس شخص کے کمرے کے برابر ہی تھا۔ ماچی نے پھر اسے حکم دیا کہ وہ دروازے پر دستک دے اور اپنا نام بتائے۔ وہ شخص جھجکا، لیکن چاقو کی نوک اس کی گردن میں چبھی تو فوراً آمادہ ہو گیا۔ اندر سے رانا کی لڑکھڑاتی ہوئی گرجدار آواز گونجی۔ ماچی کے دبوچے ہوئے شخص نے اپنا نام مکی میاں بتایا۔ رانا نے ناراضی سے پوچھا، کیا ہے؟ مکی میاں نے ماچی کے ایما پر آواز لگائی۔ کوئی آیا ہے، دروازہ کھولیے۔ نہیں کھولتے، رانا نے اکھڑی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ مکی میاں نے پھر التجا کی، کھولیے سرکار، کام ہے، ضروری کام ہے۔ رانا کے ڈگمگاتے ہوئے قدموں کی گونج ماچی کے کانوں میں پڑی تو اس نے مکی میاں کے کندھے پر گردن کے قریب ضرب لگائی۔ مکی میاں وہیں بیٹھ گیا۔ ماچی پوری طرح مستعد تھا۔ دروازہ کھلا تو رانا تمنچا لیے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا سراپا کسی شاخ کی طرح لہرایا۔ ماچی نے ایک ہاتھ سے اس پر چھپٹا مارا، دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر وار کیا۔ تمنچا فرش پر گر گیا۔ رانا اتنا مدہوش نہیں تھا جتنا آواز سے معلوم ہوتا تھا۔ ماچی کی ضرب کھا کے وہ فوراً اٹھ گیا، لیکن جب اس نے اپنا تمنچا ماچی کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کے بڑھتے ہوئے قدم ٹھٹر گئے۔ کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ رانا نے اپنی آواز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا۔ ماچی اسے جواب دینے کی بجائے جست لگا کے اس لڑکی کے پاس جا پہنچا تھا جس نے اس کے اندر گھستے ہی چیخ بلند کی تھی، کیونکہ وہ پلنگ پر برہنہ پڑی تھی۔ رانا جیسے ہی زمین پر گرا، لڑکی اپنا بدن چھپاتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ ماچی نے اسے زیادہ چیخنے پکارنے کی مہلت نہیں دی۔ ماچی کا ایک ہی ہاتھ اس کی خاموشی کے لیے کافی تھا۔ دوسری جانب ماچی نیم برہنہ رانا کو نشانے پر لیے ہوئے تھا۔ رانا کی بڑی بڑی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ ماچی نے تمنچا جیب میں رکھ لیا اور اچھل کے اس کے پیٹ میں اپنا گھٹنا گھسیٹ دیا۔ رانا دوہرا ہو گیا۔ ماچی نے اس کے لیے اٹھنے اور سنبھلنے کی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے لوٹا تو اس کے ہاتھ خون میں لت پت تھے۔ رستم گہری نیند سو رہا تھا اور پیرو ماچی کے اشارے کا منتظر تھا۔ ایک ہی آواز پر وہ کوارٹر سے باہر نکل آیا۔ دونوں شمال کی سمت چار دیواری کے ساتھ دیوار ٹٹولتے ہوئے چلتے رہے۔ دوپہر ہی انہوں نے کسی جگہ اینٹیں نکلی ہوئی دیکھی تھی۔ دوسری طرف سے بے نیاز ہو کر وہ اوپر چڑھ گئے اور بچھو کی مانت چار دیواری کے منڈیر سے چپکے ہوئے خود کو گھسیٹتے رہے۔ ان کے کپڑے تار تار ہو گئے۔ وہ دوسری جانب ایسی جگہ کودنا چاہتے تھے جہاں فرش کی سطح اوپر ہو یا کوئی درخت قریب ہو جس کی شاخ کا سہارا لے کر وہ اتر سکیں۔ پھر ایک جگہ انہیں کوڑے کا ڈھیر نظر آیا۔ انہوں نے خود کو وہیں گرا دیا۔ ان کے کپڑے اس قابل نہیں تھے کہ وہ شہر جا سکیں۔ وہ اندھیری سڑکوں پر بھاگتے رہے۔ پیرو کے کپڑے ماچی کے کپڑوں سے بہتر تھے، اس لیے وہ ماچی کو دور ٹھہرا کے خود سرائے پہنچا۔ زورا جاگ رہا تھا۔
پیرو کی ابتر حالت دیکھ کر وہ کسی مسافر کی پوٹلی اٹھا لایا۔ ان تینوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جسلیمر کی مخالف سمت سفر شروع کیا۔ وہ چلتے رہے تائیں کہ سورج چڑھ آیا، پھر انہیں ایک چھکڑا مل گیا۔ جسلیمر سے 30 میل دور لالا پور کے اسٹیشن پر آ کر انہوں نے سانس لی اور گاڑی کا انتظار کرنے لگے۔ ماچھی چپ ہو گیا تھا۔ وٹھل نے سر نہیں اٹھایا، ایسا لگتا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو، اور ماچھی اپنے آپ سے باتیں کرتا رہا ہو۔ وہ تینوں ایک دوسرے کو سٹ پٹاتی نظروں سے دیکھنے لگے۔ پیرو نے جھجکتے ہوئے وٹھل کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وٹھل چونک پڑا۔ وٹھل بھائی کدھر گم ہو گیا؟ کدھر بھی نہیں، وٹھل نے سرد لہجے میں کہا۔ کیا سوچنے لگا ہے؟ کچھ نہیں پیرو، وٹھل نے آہستگی سے کہا۔ تم بمبئی واپس چلے جاؤ۔ کیا بول رہا ہے؟ اور تم؟ ہم کو یہیں چھوڑ دو۔ تم ادھر کیا کریں گا وٹھل بھائی؟ پیرو تم واپس چلے جاؤ۔ وہ تو اپن چلا جائیں گا، پر تم کیا سوچ رہے؟ اپن سے کوئی غلطی ہو گیا ہے؟ بولو وٹھل بھائی، ایسے چپ کیوں ہو گیا؟ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، غلطی ہم سے ہوئی جو تم کو اتنی دور ادھر بلایا۔ وٹھل اپنے گال تھپڑانے لگا۔ پیرو نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور پھٹی ہوئی آواز میں بولا، وٹھل بھائی ایسا کوئی بات ہے تو اپن کو بولو، اپن سزا سننے کے لیے تیار ہے۔ نہیں نہیں پیرو نہیں، تم جاؤ ادھر بمبئی جا کر اپنے اڈے چلاؤ، گھوڑا اپنے جانے ہوئے راستوں پر ٹھیک چلتا ہے۔ وٹھل نے ہذیانی انداز میں کہا، جاؤ، پولیس یہاں تک بھی آ سکتی ہے۔ پیرو نے اپنا جوتا اتار کے اس کے سامنے کر دیا۔ سالا جوتا مارو، پر ایسا مت بولو۔ اپن گھوڑا کدھر ہے؟ ٹٹو ہے وٹھل بھائی، ہم اپنا گیتا کا قسم کھا کے بولتا ہے اپن نے جان بوجھ کے کوئی غلطی نہیں کیا۔ ادھر ایسا ہوا تو اپن ناک کاٹ کے تمہارے پیروں پر رکھ دے گا۔ گیتا کی قسم مت کھاؤ، وٹھل نے درشتی سے کہا۔ وہ ادھر نہیں تھا، پر ہم نے تم کو اتنا ہی بولا کہ ادھر سے صرف اتنا جان کے آؤ۔ اس کے لیے تم کو کس نے بولا تھا؟ ہم خود بھی ادھر جا سکتے تھے پیرو، پر ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمارا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ماچھی کو اتنی دیر لگی، لاڈلے کو اتنی بھی نہیں لگتی۔ وہ بھری محفل میں جا کر انہیں نکال کر لے آتا۔ ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھی، کلائی میں موچ نہیں آ گئی تھی، سالی آنکھ میں موچ آ گئی تھی پیرو۔ میں نے تم کو سب بول دیا تھا۔ اپن بار بار چیختا تھا کہ سالا چلو، اس ماچھی الو کا پٹھا بولا ایسا کیسے وٹھل بھائی کے پاس جائیں گا؟ اب ان کا مغز بھی کام نہیں کرتا تھا وٹھل بھائی، ہو سکے تو معافی کر دو۔ جب یقین ہو گیا تب اپن نے ایسا کیا۔ تم نے ٹھیک کیا پیرو، ٹھیک کیا، وٹھل نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ پولیس تمہارا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک آ سکتی ہے، تم پہلی گاڑی سے بمبئی واپس چلے جاؤ۔ اب ان کو پولیس کی فکر نہیں ہے۔ تم اب کدھر جاؤ گے؟ کہیں تو ہم بھی جائیں گے، پر کدھر؟ پیرو برہمی سے بولا۔ اب ان کو کیوں نہیں بولتا؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کدھر جائیں گے، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، پیرو نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تھوڑے دن کے لیے ادھر بمبئی چلو، نہیں جائیں گا تو اپن بھی تمہارے پاس یہیں رہے گا، ایک ساتھ جیل چلیں گے تو مزہ آئے گا، سمجھا؟ پیرو ضد مت کرو، وٹھل تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ وٹھل بھائی اپن کچھ جان رہا ہے، پر ادھر رستم سالہ نے ایسا سا بات بولا کہ اپن سے یوں ہاتھ نچاتے ہوئے آنا ٹھیک نہیں معلوم ہوا۔ غلطی آدمی سے ہوتا ہے وٹھل بھائی، اپن تو تمہارا پیرو ہے، اسی لیے تو تم کو بلایا تھا پیرو۔ اپن جانتا ہے کہ تم کلکتے سے بھی بہت سے لوگوں کو بلا سکتا تھا، تمہارے پاس آدمی کی کمتائی نہیں ہے، پر اپن کو بولو کہ ابھی کیا کرے؟ کچھ نہیں پیرو، اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، وٹھل نے بچھی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ اپنی آواز پر مشکل سے قابو پا رہا تھا۔ کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ ابھی 3 بجے ہیں، زورا پہلی بار کسمساتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، گاڑی 5 بجے کے قریب جاتی ہے، تم آج کی گاڑی پکڑو۔ پیرو وٹھل بھائی کی چھاتی پر سر پٹکنے لگا۔ ایسا کیسے جائیں گا؟ تم جاؤ گے پیرو، مجھے فرصت ملی تو جلدی تمہارے پاس آ جاؤں گا، بس اس کے بعد کچھ مت بولنا۔ وٹھل بھائی، پیرو اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ وٹھل نے کہنے کے لیے کوئی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ زورا اور ماچھی نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ اسی لمحے وٹھل نے بیرے کو بلا کے حجام کے لیے کہا۔ حجام آیا تو پیرو اور ماچھی نے خاموشی سے اپنے بال ترشوا لیے۔ وٹھل نے اپنے اور میرے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا بھی انہیں بدلوایا تھا۔ اسٹیشن پر ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ بمبئی کی طرف جانے والی گاڑی ٹھیک وقت پر روانہ ہونے والی تھی۔ ڈبے میں چڑھتے ہوئے وٹھل نے پیرو کو کھینچ کے گلے سے لگا لیا، اس کے گال تھپتھپائے، لیکن پیرو کچھ نہیں بولا، سر جھکائے کھڑا رہا، اس کی آنکھیں بھری ہوئی تھی۔ وٹھل نے بازار میں رک کے خریدی ہوئی چیزوں کا تھیلا پیرو کے سپرد کر دیا کہ وہ یہ گیتا کو دے دے۔ پیرو نے اپنا منہ چھپا لیا۔ گاڑی گئے ہوئے دیر ہو گئی، لیکن وٹھل وہیں پلیٹ فارم پر ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیرے لگاتا رہا۔ ہم ہوٹل کا حساب چکا کے آئے تھے، ہمارے ساتھ ہمارا مختصر سامان بھی تھا، اس لیے ہوٹل واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے اس سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ تھک کے ایک بینچ پر لیٹ گیا، اس کے سر کے نیچے میلے کپڑوں کا تھیلا رکھ کے میں بھی کونے میں اس کے پیروں کی طرف بیٹھ گیا۔ وہاں اب کوئی سواری اور گاڑی نہیں تھی، نہ ہی کوئی گاڑی جلد آنے کا امکان نظر آتا تھا۔ اسٹیشن پر بتدریج سکوت طاری ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی مال گاڑیوں کے ڈبوں کی کھرکھراہٹ یا انجن کی تیز سیٹیوں کا شور گونج اٹھتا۔ گشت کرنے والے سپاہی کئی بار ہماری طرف سے گزرے۔ وٹھل نے انہیں روک کے 2 روپے دیے، چنانچہ انہوں نے ہم سے کوئی باز پرس نہیں کی، بلکہ ویٹنگ روم میں ہمیں آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر وٹھل وہیں بیٹھا رہا۔ ہوا بہت سرد تھی اور اوس اس طرح گر رہی تھی جیسے ہلکی پھوار پڑ رہی ہو۔
ہمیں وہاں بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ سامنے کے پلیٹ فارم پر ایک مال گاڑی آ کر ٹھہری۔ وٹھل ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا اور مجھے وہی رہنے کی تاکید کر کے وہ لائنوں لائنوں چلتا ہوا میری نگاہوں سے دور ہو گیا، بہت دور۔ بہت دیر بعد وہ مجھے دوبارہ نظر آیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے میری جانب واپس آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے سامان سمیٹا اور مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہم پلیٹ فارم پر کھڑی ہوئی مال گاڑی کے اس سرے تک پہنچ گئے جہاں گارڈ کا ڈبہ تھا۔ سفید وردی میں ملبوس ادھیڑ عمر گارڈ ڈبے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میرے سلام کا جواب دینے سے پہلے اس نے سر تپا مجھے گور کر دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے ہمیں اندر فرش پر چادر بچھا کر بیٹھنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر میں کندھے پر بندوقیں لٹکائے دو سپاہی بھی ڈبے میں آ گئے اور وٹھل سے باتیں کرنے لگے۔ گارڈ کی سیٹی بجی اور سگنل پر گاڑی رینگنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کے دوران میں نے سن لیا تھا کہ وٹھل کا ارادہ کہاں جانے کا ہے۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ وہ کہیں بھی جائے۔ اب مجھے نہ کوئی جلدی تھی نہ کوئی فکر۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، میرے لیے ہر سمت ایک سی تھی۔ تو انہیں واسطہ ہوتا ہے جن سے لوگ روٹھے ہوئے نہیں رہتے۔ اب تو کوئی آہٹ بھی نہیں تھی کہ آدمی سمت کا اندازہ کرے۔ گاڑی کے پہیے شور مچاتے ہوئے لائنوں پر دوڑ رہے تھے، بار بار اسٹیشن آ جاتے تھے اور گاڑی کہیں بھی ویرانے اور اندھیرے میں رک جاتی تھی۔ سبھی لوگ نیچے اترے، میں اپنا جسم سمٹائے بیٹھا رہا۔ میری بابت وٹھل نے ان سے وہی عذر کر دیا جو عام طور پر وہ لوگوں سے کرتا رہتا تھا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یوں بھی میرا سارا جسم سنسا ہو گیا تھا۔ مجھے پہلے ہی اس میں شبہ تھا کہ وہ لوگ کامیاب واپس آئیں گے۔ بس ایک امید تھی کہ شاید وہ کوئی خبر ہی لے کر آ جائیں، شاید زمین کی گردش بدل جائے۔ مگر اسے یوں ملنا ہوتا تو یہ سب کچھ کیوں ہوتا؟ وہ مجھ سے دور ہی کیوں ہوتی؟ میرے بس میں کچھ نہ تھا، نہ اس کے بس میں کچھ۔ پتہ نہیں کس کے بس میں تھا۔ سبھی کہتے تھے کہ وہ میرے لیے بہت دعائیں مانگتے ہیں، چمپا، جولین، زریں۔ دعائیں اس طرح باریاب ہوا کرتی تو پھر بات ہی کیا تھی؟ آدمی سچے دل سے دعا کیا کرتا اور اس کی امید بر آتی۔ چمپا کہتی تھی کہ خدا اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، مگر یہ خوب آزمائش تھی۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ ان سے کہوں کہ تم میرے لیے بد دعائیں کیا کرو۔ فیض آباد سے چلتے وقت وہ چھوٹی نیسا بی بی نے وہ یقین سے کہا تھا کہ اس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ میں نے اس کے خیال سے اس وقت کچھ نہیں کہا تھا کہ اس بار تمہیں مایوسی ہوگی، مجھ سے اللہ میاں بہت ناراض ہیں۔ میں نے اپنی امی کو تنگ کیا، انہیں زندہ درگور کر دیا، میں نے اپنا گھر جلا دیا۔ میں بے غیرت اپنی بہن فمی کے سامنے پہنچ گیا کہ اسے زندہ نہ رکھوں۔ میں نے ابا جان کو کاغذ کے کھلونے دے کر دربدر کی ٹھوکریں کھانے کے لیے مجبور کر دیا۔ یہاں وٹھل مال گاڑی کے فرش پر بیٹھا اونگ رہا تھا، ادھر مولوی صاحب اسے چھپائے چھپائے پھر رہے تھے۔ ان سے بھی ان کا گھر چھین گیا تھا۔ چوروں کی طرح ادھر سے ادھر پناہیں ڈھونڈتے رہے ہوں گے، کہاں تک اسے پردوں میں چھپائیں گے اور لوگوں کو کیا بتاتے پھریں گے؟ اسے پھر کسی رانا نے دیکھ لیا ہوگا۔ مولوی صاحب کو کوئی ہتھیار چلانا بھی نہیں آتا تھا، محض زبان سے کب تک بات نبھائی ہوگی؟ کہیں تھک کے گر پڑے ہوں گے۔ چلتے وقت جب نسا یہ کہہ رہی تھی کہ بابر بھائی دیکھنا میری دعا ضرور قبول ہوگی، تو میرے جی میں آیا تھا کہ اسے کہوں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دے کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو کم سے کم مجھے موت دے دے۔ دو میں سے کوئی ایک دعا تو قبول ہوگی۔ لیکن نسا کی آنکھیں دیکھ کر میں اسے یہ کہہ نہ سکا۔ آدمی کا مرنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ آنکھیں، طرح طرح کی آنکھیں اسے ڈراتی رہتی ہیں، کبھی زری کی آنکھیں، کبھی جولین کی، کبھی چمپا کی، کبھی وٹھل کی، کبھی نسا کی، کبھی جہانگیر کی آنکھیں۔ مجھے یقین ہوتا کہ میرے نہ ہونے سے ان آنکھوں کو قرار آ جائے گا اور وہ آنکھیں بھی ٹھہر جائیں گی جو ہر لمحے میرے پیچھے سائے کی طرح لگی رہتی ہیں، میرے سینے میں چبھتی رہتی ہیں، میرے سینے میں چبھتی رہتی ہیں۔ تو میں ان سب سے اتنی دور چلا جاتا جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ میرے نہ ہونے سے تلافی نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب کوڑا اسی طرح دربدر بھٹکتے رہتے۔ ان کے لیے میں اب بھی کون سا زندہ تھا؟ میرا مرنا جینا سب کے لیے یکساں تھا۔ البتہ جسم سامنے پڑا رہے، چاہے وہ لوتھڑا ہی ہو، پھر بھی ایک امید رہتی ہے کہ شاید کبھی ہوش میں آ جائے۔ میری حالت ان کے لیے ایسی ہی تھی اور خود میرے لیے بھی۔ اسے بھی ایک آس ہوگی کہ میں پلٹ کے کبھی اس کی خبر لوں گا۔ اسی آس کی سانس میرے حلق میں اٹکی ہوئی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی کے بعد ہر احساس ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی ہے تو احساس بھی ہے۔ اس احساس سے مجھے اتنا تو اطمینان تھا کہ میں جی رہا ہوں، ورنہ وہاں امی کے سامنے کس طرح جاتا؟ وہ منہ پھیر لیتی، کہتی چوروں کی طرح چلا آیا، یا زندگی کے قید خانے سے یوں بھاگ کے چلا آیا، اپنی سزا پوری کر کے نہیں آیا۔ وہ وہاں بھی مجھے معاف نہیں کرتی، نہ امی نہ فہمیدہ۔ وٹھل نے ایک بار کہا تھا کہ خود مانگی ہوئی موت خود غرضی ہے۔ امی بھی مجھے اپنے پاس دے کر یہی کہتی کہ مطلبی کمبخت، تو پھر انہیں چھوڑ آیا، جہانگیر کو خواب دکھا کے چلا آیا۔ ماچی کے بقول مولوی صاحب نے رستم کو بتایا تھا کہ کورا کسی کی امانت ہے۔ امانت سے ان کی کیا مراد تھی، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ ماچی کا یہ جملہ میرے ذہن میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا۔ امانت سے ان کا مطلب اور کیا ہوگا؟ انہیں امید ہوگی کہ میں کسی دن ضرور واپس آؤں گا اور کورا کو لے کر جاؤں گا، مگر انہیں یہ کیسے یقین ہوگا کہ ایک دن میں واپس آ ہی جاؤں گا؟ میری فکر ہوتی تو کبھی نہ کبھی وہ میری خبر لیتے، ضرور پوچھتے کہ مجھ پر کیا گزری، میں زندہ ہوں یا مر گیا۔ کلکتے میں وہ جس مسجد میں ٹھہرتے تھے، وہاں کے مولانا نے بتایا تھا کہ اس رات کے بعد وہ واپس نہیں آئے۔ اس بات کا ثبوت ان کا وہ سامان تھا جو ایک الماری میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر فوراً کلکتہ چھوڑ دیا ہوگا۔ انہیں خدشہ ہوگا کہ کسی طرح میری زبان سے کلکتے میں
ان کی موجودگی کے دوران کورا کا ذکر آ گیا تو پولیس انہیں آسانی سے تلاش کر لے گی، وہ بھی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے اور کورا بھی۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ میں نے کانسٹیبل کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا اور کانسٹیبلوں نے مجھے اپنے نرگے میں لے لیا تھا۔ میرے بچنے کی انہیں کوئی امید نہیں ہوگی، سو انہوں نے کورا کو اور اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کی۔ انہیں میں نے بتا دیا تھا کہ کورا کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسے لوگوں کی نظروں سے ہر ممکن طور پر دور رکھنا چاہا۔ وہ اپنے شہر مراد آباد بھی واپس نہیں گئے، ورنہ ان کے رشتہ دار پوچھتے کہ یہ کون لڑکی ان کے ساتھ ہے۔ کورا کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ وہ آدمی سے اس کا گھر چھڑوا دے۔ مولوی صاحب بھی اس کے اہو بکا سے، اس کے آنسوؤں سے متاثر ہو گئے ہوں گے۔ وہ ویسے بھی تنہا آدمی تھے، انہوں نے کورا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہوگا، سوچا ہوگا کہ وہ ایک گھر بنا کر رہیں گے اور کورا کو عمدہ تعلیم دیں گے، اسے خوش رکھیں گے۔ بعد میں انہیں احساس ہوا ہوگا کہ یہ کتنا مشکل ہے، لیکن پھر وہ کورا کو تنہا چھوڑ کر کہیں جا نہیں سکتے تھے۔ اتنے دن ساتھ رہتے رہتے انہیں اس سے خاصا انس ہو گیا ہوگا۔ وہ ایک وزادار خوش حلق آدمی تھے، خود انہیں کوئی بہت بڑا دکھ تھا۔ ہم دونوں کلکتے میں ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کے ان کے پاس پہنچے تھے۔ انہوں نے ہندہ پیشانی سے معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے میرے اور کورا کے لیے کپڑے بنائے، گھر کا سامان خریدا۔ وہ اس بات سے بہت خوش تھے کہ مراد آباد جا کر اپنے گھر میں ہم دونوں کے ساتھ رہیں گے۔ وہ ایک نظر میں سمجھ گئے تھے کہ میں اپنے گھر واپس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرے گھر والے کورا کو اپنے ساتھ رکھنا پسند نہیں کرتے، ورنہ میں گھر سے آتا ہی کیوں۔ کاش کہ اس دن وہ ہمیں دریا کی سیر کو نہ لے جاتے، اسی وقت کلکتے سے روانہ ہو جاتے تو نہ کھانا برباد ہوتے اور نہ مجھے جیل جانا پڑتا۔ مولوی صاحب نے منیر علی سے ارشد کے لیے انکار کر دیا تھا اور بھی بہت سے گھروں کو منع کر دیا تھا۔ ارشد تو ان کا دیکھا بھالا تھا، پڑھا لکھا، اچھی شکل و صورت کا لڑکا۔ انہوں نے اپنے بھائی خواہ منیر علی کی بات ٹھکرا دی۔ رانا جیسے صاحب حیثیت شخص کا پیام منظور نہیں کیا۔ جسلیمر آنے سے پہلے جہاں وہ رہتے ہوں گے وہاں کے لوگوں نے بھی ان پر زور ڈالا ہوگا کہ کورا کی صورت دیکھ کر بہت سے خاندانوں کی تمنا ہوگی کہ وہ ان کے گھر میں آ جائے۔ مولوی صاحب نے کسی تحسیس کے بغیر سب کو کیوں مایوس کر دیا؟ انہیں کس کا انتظار تھا؟ کون آنے والا تھا جس کے لیے وہ کورا کو روکے بیٹھے تھے؟ ان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو جوان لڑکیوں کو دیر تک گھر میں بٹھا کر رکھنا پسند نہیں کرتے۔ انہیں بہت زیادہ اپنی لڑکی سے محبت ہوتی ہے تو بھی ایک نہ ایک دن اس کی جدائی کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ فمی بہت چھوٹی تھی، تبھی سے امی نے اس کے لیے جہیز تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اکثر انہیں یہ دعا مانگتے دیکھا تھا کہ اللہ کرے ان کی لڑکیوں کے نصیب اچھے ہوں۔ مولوی صاحب نے پھر کیا سوچ کے ہر شخص کو منع کر دیا تھا۔ اگر انہیں میرا انتظار تھا تو اس کی کوئی مدت بھی ان کے ذہن میں متعین ہوگی۔ 7 سال کی جیل کے دوران کسی ذریعے سے مجھے اطلاع پہنچا سکتے تھے کہ وہ محفوظ ہیں اور کورا ان کے پاس ہے، تاکہ میں جیل سے رہا ہو کر سیدھا ان کے پاس آؤں۔ میں 7 سال تک روز ان کے خط کا انتظار کرتا رہا۔ سبھی قیدیوں کے خط آتے تھے، میرے پاس کبھی کوئی خط نہیں آیا۔ میں نے اپنے ذہن میں اس کی بہت سی تعویلیں ڈھونڈ رکھی تھی کہ مولوی صاحب رابطے کی کوشش کرتے تو ان کا یہ اقدام جیل کے حکام سے روپوش نہ رہتا۔ شاید انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ میں نے مقدمے میں کسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا۔ اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں کوئی بھی بات چھپی رہی تو چھپی ہی رہنی چاہیے۔ خط لکھنے یا جیل میں مجھے دیکھنے آنے میں پولیس کو کوئی اشارہ نہ مل جائے اور اثر نو تفتیش شروع نہ ہو جائے، اسی اندیشے کی وجہ سے انہوں نے احتیاط برتی ہوگی۔ یا مولوی صاحب کو کوئی حادثہ پیش آ گیا، کورا ان کے پاس نہیں رہی، یا وہ بھی نہیں رہے، لیکن وہ جسلیمر میں تھے۔ ادھر جیل سے نکلنے کے بعد میں نے خواہ مخواہ چاند میاں اور نصرت کا پیچھا کیا۔ موجدار کے اڈے پر میں نے بیکار وویلا کیا۔ مولوی صاحب تو کورا کو اپنے پروں میں چھپائے بیٹھے تھے اور انہیں کسی کا انتظار تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کورا کسی کی امانت ہے۔ وہ مجھے 2 سطری گمنام خط لکھ سکتے تھے، کسی ایسے اسٹیشن سے خط ڈال سکتے تھے جہاں سے وہ گزر رہے ہوں، کسی اور سے لکھوا سکتے تھے۔ کورا کو اردو لکھنی آ گئی تھی، اسی سے چند لفظ لکھوا دیتے۔ ایسا لگتا ہے کہ کلکتے سے جانے کے بعد انہیں میرے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں تھی اور نہ ہی انہوں نے کچھ جاننے کی جستجو کی تھی، جیسے انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ اب پھانسی میرا نصیب ہے یا مجھے تا زندگی جیل میں رہنا پڑے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ جیل میں اتنی مدت تک رہنے کے بعد میں بالکل بدل جاؤں گا، اس لیے مجھ سے کوئی رابطہ رکھنا بے سود ہے۔ میری واپسی کے بعد کورا مجھے دیکھ کر ڈر جائے گی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جیل میں ہر لمحے ہر آن میں اسی کے ساتھ رہا ہوں اور میں نے وہاں وقت نہیں گوایا ہے۔ میں نے وہاں رہتے ہوئے 16واں درجہ پاس کیا ہے اور وہ بھی فرسٹ کلاس میں۔ جیل میں رہ کر میں یہی کر سکتا تھا۔ اخباروں میں یہ خبر چھپی تھی مگر مولوی صاحب کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کی نظر سے یہ خبر بھی نہیں گزرتی تو وہ مجھے مبارکباد کے 2 لفظ ہی لکھ دیتے اور میرے بارے میں اتنا کچھ ان کے علم میں ہوتا تو یہ بھی معلوم ہوتا کہ میری سزا کتنی مدت کی ہے، اور جب میں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے تو دوبارہ تفتیش کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ 2 سال، 3 سال، 5 سال، اس دوران میں جیل کے بہت سے حکام بدل گئے تھے اور لوگ بھول گئے تھے کہ میں کس معاملے میں جیل آیا ہوں۔ بات پرانی ہو گئی تھی۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد مولوی صاحب کا یہ اندیشہ دور ہو جانا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب جیسے شخص کے لیے جیل کا تصور ہی بہت بھیانک ہوگا۔ انہوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ اب میری طرف توجہ دینا خود کو اور الجھن میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ میں جیل سے رہا بھی ہو گیا تو کورا کے لائق نہیں رہوں گا، میرا تو سایہ بھی کورا پر نہیں پڑنا چاہیے۔ وہ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے تھے، اس لیے اب وہی کورا کے سب کچھ تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنے ماضی سے یکسر ناطہ توڑ لیا تھا۔ نہ جانے انہوں نے کورا کو کیا بتایا ہوگا۔ میرا دل کہتا ہے کہ انہوں نے
اسے میرے واپس آنے کی تسلی دی ہوگی، کہا ہوگا کہ میں کھو گیا ہوں اور مجھے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ اگر وہ کورا کو یہ نہ بتاتے تو وہ اپنا گلا گھونٹ کر چوڑیاں پیس کر کھا لیتی۔ انہوں نے اسی طرح کچھ کہا ہوگا، یہی اسے کہنا بھی چاہیے تھا، مگر ساتھ میں انہیں یہ بھی احساس ہوگا کہ وہ کورا کو کب تک یہ دلاسا دے سکتے ہیں۔ کورا نے انہیں ہزاروں بار ٹوکا ہوگا کہ میرے اور ابا جان یا امی کو خط لکھیں۔ مولوی صاحب نے ہمیشہ یہی جواب دیا ہوگا کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا۔ ممکن ہے سال 2 سال بعد کورا کے بتائے ہوئے پتے پر مولوی صاحب نے گھر کوئی خط لکھا ہو اور وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، کیونکہ امی کے انتقال کے کچھ دنوں بعد ابا جان نے گھر چھوڑ دیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ابتدا میں کئی مولوی صاحب کا تعاقب کرتے ہوئے چانگ قبیلے کے لوگوں نے ان کو گھیر نہ لیا ہو، جو کورا کی تلاش میں سرگردہ تھے، اور مولوی صاحب محتاط ہو گئے ہوں کہ اگر کہیں کسی ذریعے سے ان لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ پھر ان کے سامنے آ جائیں گے۔ ان کی گوشہ نشینی کا سب سے بڑا سبب یہی ہوگا کہ انہیں ایسے چند لوگ ضرور راستے میں ٹکرائے ہوں گے، اور ان کی شدت کا بھی انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ وہ ہر حال میں کورا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اتنی طویل مدت کے دوران انہیں کوئی ایسا شخص نظر آ گیا ہو جسے وہ کورا کے لیے سب سے موزوں سمجھتے ہوں، اس لیے انہوں نے باقی تمام لوگوں کو منع کر دیا ہو۔ جب انہوں نے امانت کا لفظ کہا تو ان کے ذہن میں کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے۔ ڈسکلیمر آنے سے پہلے وہ متعدد جگہوں پر رہے ہوں گے اور انگنت خاندانوں سے ان کا واسطہ پڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کی نظر انتخاب کسی شخص پر گئی ہو اور وہ اسی کے انتظار میں ہو، یا پھر یہ ہو کہ کورا کو جدا کرنے کا تصور ہی ان کے لیے سہانے روح ہو۔ ایک طرف انہوں نے کورا سے کہا ہوگا کہ وہ میری کھوج میں، اس صورت میں دوسری طرف اسے مستقل طور پر کسی اور سے وابستہ کرنے کا ذکر اس کے سامنے کیسے کر سکتے ہیں؟ کورا نے یقیناً کوئی ایسا تاثر دیا ہوگا کہ وہ میرے لیے زندہ ہے جیسے میں اس کے لیے زندہ تھا۔ اس نے ایسا ضرور کچھ کہا ہوگا، اور مولوی صاحب کو بھی یقین ہوگا کہ وہ کورا کی رائے نہیں بدل سکتے چاہے صدیاں بیت جائیں، اور جب انہیں یقین ہو گیا ہوگا تو 7 سال درمیان میں تھے، اور جب انہیں یقین ہو گیا تھا تو 7 سال درمیان میں تھے۔ اس عرصے میں کورا انہی کے ساتھ تھی۔ لازماً انہیں میری زندگی اور موت کی سن گن ضرور ملنی چاہیے تھی۔ میرے دماغ میں بہت سی مکڑیوں نے جالا بن لیا تھا۔ مال گاڑی بھاگ رہی تھی اور وہ سبھی باتیں کرتے کرتے اونگنے لگتے تھے۔ صرف گارڈ جاگ رہا تھا۔ کہیں گاڑی رکتی تو سپاہی چونک کر آنکھیں مسلنے لگتے، اور گاڑی ٹھہر جاتی تو گارڈ کے ساتھ نیچے اتر جاتے۔ گاڑی چلنے لگتی تو پھر اندھیرے لپکنے لگتے۔ رات کو کسی وقت اس نے ہمیں جودھ پور پہنچایا۔ وہاں سے ہم مختلف لاریوں میں سفر کرتے کرتے 11 بجے کے قریب اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ ایک ہفتے بعد جسلیمر شہر کا اونچا قلعہ پھر ہمارے سامنے تھا۔ محلے کی گلیوں میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ اسٹیشن سے یہاں تک کا فاصلہ ہم نے تیز رفتاری سے طے کیا تھا۔ شاید سارے مرد گھروں سے باہر نکل چکے تھے۔ راستے میں ہمیں جانے والا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ ہماری دستک پر دروازہ منیر علی نے ہی کھولا، اور ہمیں اپنے سامنے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کے پیوٹے سوجے ہوئے تھے اور لباس پر شکنیں پڑی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ رات بھر نہیں سوئے ہیں، اور جیسے ایک ہفتے کے دوران وہ کچھ اور بوڑھے ہو گئے ہوں۔ آپ؟ بمشکل تمام ان کے حلق سے کانپتی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں بڑے صاحب، وٹھل نے نرمی سے کہا۔ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انہوں نے سٹپٹاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ زیادہ دور سے نہیں، مگر آپ تو ہاں، وٹھل بڑھ کے ان کے گلے سے لگ گیا۔ جلدی واپس آنا ہو گیا؟ ادھر جسلیمر سے گزر رہے تھے، سوچا اپنا وعدہ بھی پورا کر لیں، آپ کو سلام کرتے چلیں۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ لگتا ہے کچھ، وہ کہتے کہتے رک گیا۔ آپ اتنے دنوں کہاں رہے؟ منیر علی نے اضطراری انداز میں پوچھا۔ یہیں حیدرآباد تک، زیادہ دور نہیں جا سکے۔ حیدرآباد؟ منیر علی کی آواز لرز رہی تھی۔ انہوں نے ہم سے اندر آنے کے لیے کہا۔ وہ ایسی نظروں سے ہمیں گھور رہے تھے جیسے ہماری شکلیں بدل گئی ہوں، ہم ان کے لیے بالکل اجنبی ہوں۔ بیٹھک کھولیے بڑے صاحب، وٹھل نے ٹوکا۔ جی۔ وہ خواص باختہ انداز سے سر ہلانے لگے۔ ایسا ہے، ان کی زبان تھرا کر آئی۔ آپ لوگ اندر ہی آ جائیے۔ وہ اندر کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے بولے۔ وٹھل نے مجھے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ میں نے پلکیں جھکا لی۔ منیر علی اندر پردے کا کہہ کر فوراً دروازے پر آ گئے اور ہمیں گھر کے راستے سے بیٹھک میں لے گئے۔ انہوں نے بیٹھک کا گلی میں کھلنے والا دروازہ بھی نہیں کھولا۔ اندر چیزیں اسی طرح رکھی ہوئی تھی جس طرح ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ البتہ وہ چارپائی نہیں تھی جو میرے لیے منیر علی نے اندر گھر سے یہاں ڈلوا دی تھی۔ بات یہ ہے، منیر علی نے سنبھل کر کہنے کی کوشش کی، کچھ مہمانوں کی آمد متوقع ہے۔ ان کے لہجے سے یہاں تھا کہ وہ ہم سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور ان کا مقصد یہ کہنا ہے کہ اب وہ اپنے گھر میں ہمیں ٹھہرانے سے معذور ہیں۔ ہمارا ارادہ اتنی جلدی واپس آنے کا نہیں تھا۔ وٹھل نے ان کی بات سنی انسنی کر دی۔ بچوں کے لیے بھی کچھ نہ لاج کے، گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی ہاں، اللہ کا فضل ہے، منیر علی نے شکستہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ نہیں کچھ نہیں، منیر علی ہاتھ ملتے ہوئے بولے۔ کچھ تو بات ہے۔ ارشد میاں کا کیا حال ہے؟ وہی، لیکن کیا بڑے صاحب، کھل کے بولو۔ کچھ نہیں جناب، منیر علی کے لہجے میں اضطراب تھا۔ وہ ہمیں لرزیدہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ کچھ ضرور ہے، ہم آپ کا بھلا چاہنے والوں میں ہیں بڑے صاحب۔ بے شک، لیکن کچھ صورت بدل گئی ہے۔ ان کی آواز اٹک رہی تھی۔